الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. صدق اللہ العظیم. واجب الاحترام صدر مجلس استاد العلماء جناب حضرت مولانا غلام نبی شاہ صاحب، قابل احترام حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب صدر متحدہ مجلس عمل، اسٹیج پر موجود قابل احترام قائدین متحدہ مجلس عمل اور اس عظیم شان جلسے میں شریک قابل احترام میرے پرجوش پرعزم سربکپ مجاہد بھائیوں، ہم سفر ہم قدم دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اہل مانسہرہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خوف اور بہت ہی زیادہ خوف اور مسلسل دھمکیاں اور دباؤ کے باوجود آپ لوگوں نے اتنے بڑے جلسہ عام کا انعقاد کر کے ثابت کر دیا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو موت سے نہیں ڈرتے اور کسی دشمن سے نہیں ڈرتے، اور حالات جیسا بھی ہو قائدین کی آواز پر لبیک کہنے والے ہیں۔ ہم نہ دبنے والے ہیں، نہ ڈرنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں۔ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ایک قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں، ایک نبی کے ماننے والے ہیں، ایک صاف ستھری اور عظیم مقصد کے خاطر ہم جمع ہیں، اور شہر سے باہر اتنا دور آ کر اتنا بڑا جلسہ اس بات کی علامت ہے کہ آنے والا کل متحدہ مجلس عمل کا ہے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی 25 جولائی کا سورج اس ملک میں اسلامی انقلاب کا سورج ہوگا، اور اس ملک میں سیکولرزم اور لبرلزم کے لیے موت کا دن ہوگا۔ میرے بھائیوں، 2018 کا الیکشن یہ افراد کے درمیان نہیں، یہ نظریات کے درمیان ہے، یہ تہذیبوں کے درمیان ہے، یہ حیا اور بے حیائی کے درمیان ہے، یہ غیرت اور بے غیرتی کے درمیان ہے، یہ اسلام اور سیکولرزم کے درمیان ہے۔ 2018 کا الیکشن ظالم اور مظلوموں کا مقابلہ ہے۔ 2018 کا الیکشن صاف ستھری قیادت کا کرپٹ مافیا کے ساتھ مقابلہ ہے، صاف ستھری قیادت کا لینڈ مافیا کے ساتھ مقابلہ ہے، صاف ستھری قیادت کا ڈرگ مافیا کے ساتھ مقابلہ ہے، عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مقابلہ ہے، ان کے غلام میڈیا کے ساتھ مقابلہ ہے، ان کے پیسے کے ساتھ مقابلہ ہے، ان کے چالوں کے ساتھ مقابلہ ہے، ان کے سازشوں کے ساتھ مقابلہ ہے۔ لیکن ہمارا ایمان ہے رب پر، جس نے وعدہ فرمایا ہے کہ حق غالب آئے گا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل مٹنے والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اہل مانسہرہ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ علاقہ ہے جس کو سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے
کفر کے ساتھ مقابلے کے لیے پسند کیا تھا۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے ایک طویل جدوجہد اور جہاد کیا تھا۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں ان لوگوں نے اسلام کے خاطر زندگی کے آخری لمحے اور آخری قطرے کو قربان کیا تھا۔ لہذا آپ کون ہیں؟ میں تو یہاں جتنے لوگ آئے ہیں ان سب کو تحریک مجاہدین کا وارث سمجھتا ہوں، آپ سب کو سید احمد شہید کا وارث سمجھتا ہوں، آپ سب کو شاہ اسماعیل شہید کا وارث سمجھتا ہوں، آپ سب کو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا، حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا، سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ کا وارث سمجھتا ہوں۔ اس لیے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ڈرائیں گے، ہم ان کو دبائیں گے، وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم اس راستے میں چلنا سعادت سمجھتے ہیں، اور اس راستے میں موت شہادت سمجھتے ہیں۔ یہاں زندگی بھی سعادت ہے اور یہاں موت بھی سعادت ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہم افراد کے گرد جمع نہیں ہیں، ہم کسی خان اوڈیرے کے گرد جمع نہیں ہیں، ہم کسی چودھری کے گرد جمع نہیں ہیں۔ ہم نے اگر متحدہ مجلس عمل بحال کی ہے تو ایک نظریے پر، ایک عقیدے پر، ایک فلسفے پر، اور وہ نظریہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نظریہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہر کوئی جانتا ہے کہ موجودہ قیادت ناکام ہو گئی ہے، ان کے چالوں سے ہماری قوم باخبر ہوئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 70 سال پاکستان پر حکمرانی کی، لیکن نظریے کے ساتھ بھی غداری کی، جغرافیہ کے ساتھ بھی غداری کی۔ ان کی وجہ سے مشرق پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، ان کی وجہ سے 70 سالوں میں پاکستان ایک پاکستانی قوم نہیں بن سکی، ان کی وجہ سے 65,000 لوگ بدامنی کے شکار ہو گئے اور شہید ہو گئے، ان کی وجہ سے کراچی کے چوکوں میں معصوموں کا خون بہا، ان کی وجہ سے پشاور کے چوکوں میں معصوموں کا خون بہا، ان کی وجہ سے ہماری معیشت تباہ ہو گئی ہے، ان کی وجہ سے ہمارے ہاتھوں میں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے زنجیریں ہیں، ان کی وجہ سے پاکستانی کرنسی بنگلہ دیش کے ٹکا سے بھی اب گر گئی ہے، ان کی وجہ سے اس ملک میں خوف ہے، ان کی وجہ سے مہنگائی ہے، ان کی وجہ سے بے روزگاری ہے، ان کی وجہ سے یہاں بدامنی ہے۔ اس لیے یہ قیادت کبھی پیپل پارٹی میں، یہی لوگ کبھی مسلم لیگ میں، اور آپ وہی لوگ انہوں نے ان پارٹیوں کو چھوڑ کر اب پی ٹی آئی میں پناہ لے رکھی ہے، اور کہتے ہیں کہ ان کے ذریعے ہم تبدیلی لائیں گے۔ ہم جانتے ہیں ان کی تبدیلی کو، ہم جانتے ہیں ان کے کردار کو۔ انہوں نے حکومتوں کو ناکام بنایا، انہوں نے اپنی پارٹیوں کو ناکام بنایا، اب وہ سارے داغدار لوگ اس یتیم خانے میں جمع ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک واشنگ مشین کے طور پر پیش کیا ہے۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں، یہ چور لوگ، یہ لٹیرے جنہوں نے اداروں کو تباہ کیا، جنہوں نے اسٹیل مل کو لوٹا، جنہوں نے پی آئی اے کو لوٹا، جنہوں نے وابڈا کو لوٹا، جنہوں نے پی ٹی سی ایل کو تباہ کیا، جنہوں نے ہمارے کارخانوں کو تباہ کیا، یہ ایسے لوگ ہیں۔ اگر انہوں نے غلاف کعبہ میں بھی پناہ لی، ہم وہاں سے بھی ان کو نکال کر لائیں گے، اور ان کے ٹکڑوں سے قوم کا ایک ایک پیسہ نکال کر خزانے میں جمع کریں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس لیے متحدہ مجلس عمل ایک نظریاتی مورچہ ہے۔ متحدہ مجلس عمل میں اکثر سب کے سب وہی لوگ ہیں جو پاناما لیکس میں کسی کا نام نہیں ہے، کسی کا نام
نیب زدہ لوگوں میں نہیں ہے، کسی کا نام قرض لینے والے اور حلق کرنے والوں میں نہیں ہے۔ ہم نے کلین لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، اور انشاءاللہ اس قیادت کی برکت سے ہم پاکستان کو کلین بنائیں گے اور گرین بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے پیارے بھائیوں، MMA کا ایک منشور ہے کہ ہم اس ملک میں قرآن اور حدیث کی بالادستی چاہتے ہیں۔ MMA چاہتی ہے کہ چیف جسٹس کے ہاتھ میں انگریزی کی کتاب کی بجائے قرآن حکیم ہو۔ MMA چاہتی ہے کہ ایسا آدمی وزیر اعظم ہو جو نماز کے وقت اذان کے لیے آگے بڑھے، ایسا صدر ہونا چاہیے جو نماز کے وقت امامت کے لیے آگے بڑھے۔ جو امامت نہیں کر سکتا ہے، جو اذان نہیں دے سکتا ہے، وہ مسلمانوں کی قیادت کا بالکل حقدار نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم اس ملک میں مدینہ منورہ کی طرح نظام چاہتے ہیں۔ ہمارے سامنے خلافت کا نظام ایک ماڈل ہے۔ خلافت کا نظام کیا ہے؟ مولوی کی حکومت نہیں، اللہ کی حکومت، پیر کی حکومت نہیں، اللہ کی حکومت، خان اور وڈیرے کی حکومت نہیں، اللہ کی حکومت۔ وہ نظام آئے گا تو ہر غریب کو روٹی، کپڑا اور مکان ملے گا۔ وہ نظام آئے گا تو ہر بچے کے ہاتھ میں قلم اور کتاب نظر آئے گا۔ وہ نظام آئے گا، ہر بے روزگار نوجوان کو روزگار اور نہ ملنے تک بے روزگاری الاؤنس دیا جائے گا۔ ہر بوڑھے مرد اور خواتین کو بڑھاپا الاؤنس دیا جائے گا۔ ہر بے گھر انسان کو شیلٹر دیا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم ایک ویلفیئر اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، اور میں آپ سے اپیل کروں گا کہ آپ کا یہ ووٹ جو آپ دے رہے ہیں، یہ جناب شوکت علی کے لیے نہیں، یہ شاہ عبد العزیز کے لیے نہیں، یہ مولانا ناصر محمود کے لیے نہیں، یہ ابرار حسین کے لیے نہیں، یہ صرف خرم شہزاد کے لیے نہیں، یہ مفتی کفایت اللہ کے لیے نہیں، بصیر عوام کے لیے نہیں۔ آپ کا ووٹ اس بار اس ملک کو اسلامی پاکستان بنانے کے لیے ہے۔ آپ کے ووٹ سے وہ لوگ آئیں گے جو ڈاکٹر عافیہ کو امریکہ جیل سے نکال کر واپس لائے گی۔ آپ کے ووٹ سے ایسی قیادت آئے گی جو کشمیر کے آزادی کے لیے حقیقی جدوجہد کرے گی۔ آپ کے ووٹ سے ایسی حکومت قائم ہوگی جو فلسطینیوں کا ساتھ دے گی اور برما کے مظلوموں کا ساتھ دے گی۔ آپ کے ووٹ کے نتیجے میں پاکستان ایک خوشحال پاکستان بنے گا۔ یہاں وسائل کی کمی نہیں ہے، یہاں عدل اور انصاف کی کمی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، پروپیگنڈے کے زور پر لوگ الیکشن جیتتے ہیں، اور میں ان دنوں کراچی گیا تھا تو ایک بڑا اشتہار تھا کہ PTI کے حکومت نے 300 ڈیم خیبر پختونخوا میں بنائے ہیں۔ میرے دوستو، مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو سچے آدمی ہیں، آپ گواہی دے۔ میں نے بہت سوچا کہ کیا بتا دوں، لیکن میں نے دیکھا کہ کم از کم ملاکنڈ ڈویژن میں نے کوئی ڈیم نہیں دیکھا، لیکن آج ہزار آیا ہوں کہ اے لوگوں، کیا 300 ڈیموں میں سے اس مانسیرا میں کوئی 100 ڈیم بنے ہیں؟ کوئی 50 ڈیم بنے ہیں؟ کوئی 10 ڈیم بنے ہیں؟ چلو ایک ڈیم بنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس لیے میڈیا کے زور پر پاکستان کے عوام کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا۔ کارکردگی کی بنیاد پر بات کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہم خیبر پختونخوا کو اسلامی دنیا کے لیے ایک حقیقی ماڈل بنائیں گے اور پاکستان کو ناقابل تسخیر بنائیں گے۔ تمہارے ہاتھوں میں ورلڈ بینک اور IMF کے زنجیریں ہیں، ہم اس کو توڑیں گے اور سود کا نظام ختم ہو کر عشر اور زکوٰۃ کا نظام ہم عام کریں گے۔ اس لیے میں اپیل کرتا ہوں مانسیرا کے لوگوں سے
کہ متحدہ مجلس عمل نے جن لوگوں کو ٹکٹ دی ہے آپ کا امیدوار وہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا رزلٹ اور اچھا رزلٹ 25 جولائی کو وہ اہل مانسہرے کا ہو۔ 25 جولائی انقلاب کا دن، 25 جولائی احتساب کا دن، 25 جولائی حساب کتاب کا دن، اور 25 جولائی سیکولرزم کے لیے موت کا دن اور اسلام والوں کے لیے خوشحالی کا دن، عید کا دن، کامیابی کا دن، فتح کا دن۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔